السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہمیں شہزور کشمیری کے بارے میں، ان کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھنا ہے، جو 1915 میں پیدا ہوئے اور 1990 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ غلام قادر شہزور کشمیری 27 فروری 1915 کو چوٹا بازار سری نگر میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام غلام محمد خان تھا۔ مروجہ تعلیم ابتدائی تعلیم کے بعد شہزور کو مشن ہائی اسکول میں داخل کیا گیا۔ 1925 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور 1936 عیسوی میں ایس پی کالج سے ریاضی کے مضمون کے ساتھ بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد وہ محکمہ توازن میں کلرک کی حیثیت سے ملازم ہوئے اور ترقی کی مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے فائنانشل ایڈوائزر کے عہدے تک پہنچے۔ کالج کے ایک استاد کے کہنے پر شہزور نے حصول تعلیم کے بعد ڈرامہ نویسی کی اور تقدیر و تدابیر، پاک دامن، پریم مکتی اور بی اے پاس لاش جیسے ڈرامے لکھے، جس میں سے بعض شائع بھی ہوئے، لیکن بعد میں انہوں نے ڈرامہ نویسی چھوڑ کر شاعری کی طرح توجہ دی۔ شعر و شاعری سے انہیں ابتدائی عمر سے ہی دلچسپی تھی۔ ان کے والد خود بھی شاعر تھے اور شہزور کی شاعرانہ صلاحیتوں سے آگاہ تھے، چنانچہ وہ شہزور کو شاعر پروردہ کہہ کر پکارتے تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں ان کا کلام کالج کے میگزین پرتاب میں چھپتا رہا۔ 1938 عیسوی میں شہزور علامہ سیماب اکبر الہ آبادی کے شاگردوں کے حلقے میں شامل ہوئے۔ 2 سال بعد سیماب نے انہیں فارغ الاصلاح قرار دیا۔ شہزور کی تخلیقات مقامی اخبارات و رسائل میں بھی چھپتی تھی، لیکن ان کی سب سے پہلی نظم ماہانہ شاعر منبع میں شائع ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شاعری تخلیقات اردو کے مقتدر ادبی رسائل میں چھپنے لگی اور ان کی شہرت وادی کی حدود سے نکل کر برصغیر کے ادبی حلقوں تک پہنچ گئی۔ 19 جون 1990 کو سری نگر میں وفات پائی۔ شہزور کو فارسی کے علاوہ عربی اور ہندی میں بھی مہارت حاصل تھی۔ اردو زبان سے انہیں واہیانہ لگاؤ تھا۔ ابتدائی دور میں انہوں نے کشمیری زبان میں بھی آزمائی کی، لیکن بعد میں وہ اردو ہی کو اپنا اظہار کا وسیلہ بنا لیا۔ وہ غزل، قصیدہ اور بائی کی اصناف میں بھی کامل قدرت رکھتے تھے۔ نظم نگاری ان کا خاص میدان تھا۔ انہوں نے بڑی عمدہ اور خیال افروز نظمیں لکھی ہے۔ شہزور اقبال کے افکار اور لب و لہجہ سے گہرے طور پہ متاثر ہوئے۔ یہ اثر اس قدر شدید تھا کہ سید سلیمان ندوی نے انہیں ایک خط میں کشمیر کا اقبال کہا ہے۔ ان کی شاعری ایک نمایاں خصوصیت رومانیت ہے، جس میں فطرت پسندی، جمالاتی رنگا رنگی، جذبہ آزادی، تلاش حسن اور داخلیت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرے کشمیری شاعروں کی طرح شہزور کی شاعری میں بھی وادی کشمیر کے خوبصورت مناظر کے ساتھ ان کے گہرے جذباتی لگاؤ کا احساس ہوتا ہے۔ انہوں نے یہاں کے مرغزاروں، برف پوش پہاڑوں، یہاں کی ندیوں، جھیلوں اور خوبصورتی کے دوسرے مناظر کی عکاسی بڑی عمدگی اور کمال فنکاری کے ساتھ کی ہے۔ صبح شالم اور نمائشگاہ اور آزادی کی دستک اور امرا قدل جیسی نظمیں اس سلسلے میں مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ پری محل بھی اسی قبیل کی نظم ہے، جو شہزور کی نمائندہ نظموں میں ہے اور کشمیر کی خوبصورتی سے متعلق لکھی گئی اردو نظموں میں اپنا مقام رکھتی ہے۔ یہ جو شہزور کشمیری تھے، یہ ان کی حالات زندگی کے بارے میں تھا کہ وہ 27 فروری 1915 کو چوٹا بازار سری نگر میں پیدا ہوئے۔ والد صاحب کا نام غلام احمد خان تھا۔ پہلے مشن ہائی اسکول میں داخلہ دے دیا گیا، پھر 1925 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان کیا۔ 1936 میں ایس پی کالج سے ریاضی کے مضمون کے ساتھ بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد وہ مختلف محکمات میں ترقی کرتے کرتے فائنانس ایڈوائزر کے عہدے تک پہنچ گئے۔ کالج کے ایک استاد کے کہنے پہ انہوں نے ڈرامہ نویسی کی طرف توجہ دینی شروع کی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے شاعری کو ہی اپنا حصول بنا لیا ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں بھی ان کا کلام کالج کے میگزین میں چھپتا رہا۔ ان کو
سید سلمان ندوی نے انہیں ایک خط میں کشمیر کا اقبال قرار دیا تھا، کیونکہ ان کی شاعری اسی انداز اور اسی جذبے کے ساتھ پیش کی جا رہی تھی۔ انہوں نے کشمیر کے بارے میں بڑی خوبصورت نظمیں لکھی ہے، اور اس میں پری محل بھی جو ہمارے اس کتاب میں ہے، جو ہمیں کل پڑھنی ہے، اس کے بارے میں خوبصورت تاثرات لکھے ہیں، اور وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ یہ شہزور کشمیری کے بارے میں، ان کے حالات زندگی میں کے بارے میں کچھ معلومات تھی جو آپ لوگوں نے آج پڑھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اچھے سے سمجھا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ہم پری محل کریں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ آج اتنا ہی، کل انشاءاللہ اس سے آگے کریں گے۔